عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کے مضطرب دل سے یہ تمام خدشات یہ کہہ کر دور کر دیے کہ وہ خود اسے خیمہ نبوی تک ان کے خاص خچر پر سوار کر کے لے جائیں گے، اور جب تک میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر میں جو قلب لشکر میں ہے نہیں پہنچا دیتا، تم میری پناہ میں ہو۔ ابو سفیان کو عباس رضی اللہ عنہ کی ضمانت سے تسلی ہوئی، اور وہ اپنی پوری تسلی کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے سوار ہو گیا، اور وہ دونوں فوج کے خیموں کو چیرتے ہوئے جو ہیڈ کوارٹر کا احاطہ کیے ہوئے تھے، سالار اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر کی طرف چل پڑے۔ ان کے ساتھ ساتھ ابو سفیان کے معاون حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ بھی تھے، جنہوں نے خیمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے سے قبل ہی از خود اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ابو سفیان کو قتل کرنے کی کوشش کرنا اور اس کا عباس رضی اللہ عنہ کی پناہ میں ہونا۔ اس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکرگاہ کی حفاظت کا کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا ہوا تھا، جو لشکرگاہ کی حفاظت کے لیے فوج کی مختلف ٹکڑیوں کے ساتھ مکہ کے اطراف میں نصب کیے گئے خیموں کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے تھے جو قریش پر بڑے سخت گیر تھے، اس وجہ سے لشکرگاہ کی حفاظت کا معاملہ ان کے سپرد ہونا عباس رضی اللہ عنہ کے لیے بعض پریشانیوں کا باعث بن سکتا تھا، جن سے ابو سفیان کی زندگی عباس رضی اللہ عنہ کے پناہ دینے اور زبانی امان دینے کے عہد کے بعد خطرے میں پڑ سکتی تھی، یہاں تک کہ وہ خیمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ قریش کے سردار اور ان کی فوجوں کے سالار ابو سفیان کا خچر پر سوار ہونا اور آپ کے چچا عباس کا ردیف ہونا اس بات کی سب سے بڑی ضمانت تھی کہ اسلامی فوج میں سے کوئی ایک آدمی بھی ابو سفیان کو گزند پہنچانے کے درپے نہ ہوگا۔ عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان سے ابو سفیان کو خچر رسول پر اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ اصحاب لشکر ابو سفیان کو پہچانتے تھے، جسے وہ جنگ باز لیڈر کے طور پر قتل کرنے کے مشتاق تھے، لیکن وہ اس اقدام سے رکے رہے کیونکہ ابو سفیان عباس رضی اللہ عنہ کی معیت میں تھا۔ وہ کہتے تھے عم رسول خچر رسول پر سوار ہے، لہٰذا انہوں نے ابو سفیان کو بغیر کوئی گزند پہنچائے گزرنے دیا، یہاں تک کہ لشکرگاہ کے گشتی دستوں کے ذمہ دار اصحاب نے دونوں سواروں کو رکنے کا حکم دیا، اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ عباس رضی اللہ عنہ ہیں تو انہوں نے لشکرگاہ کے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح لشکر اسلام میں سے کوئی آدمی بھی عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے ردیف ابو سفیان پر معترض نہ ہوا، سوائے محافظوں کے سالار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کے۔ انہوں نے آگ کی روشنی میں جو ہی ابو سفیان کو دیکھا تو پکار کر کہا، ابو سفیان اللہ کے دشمن، اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے بغیر کسی عہد معاہدے کے مجھے تم پر طاقت بخشی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ابو سفیان کو قتل کرنا بہت آسان تھا، لیکن انہوں نے باوجود شدید خواہش کے اس کے قتل کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا، کیونکہ ابو سفیان خچر رسول پر سوار تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی پناہ میں تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بصورت تمام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر کی طرف گئے تاکہ عباس رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے قبل ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت حاصل کر لیں۔ ابو سفیان کے متعلق معافی کا حکم لینے میں عباس رضی اللہ عنہ کی کامیابی۔ عباس رضی اللہ عنہ کو بھی، جو ابو سفیان کی زندگی کے ذمہ دار تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارادے کا احساس ہوا اور ڈرے کہ کہیں وہ پہلے پہنچ کر ابو سفیان کے قتل کی اجازت نہ حاصل کر لے۔
عباس رضی اللہ عنہ نے بھی خچر کو تیز بھگایا تاکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے خیمہ رسول تک پہنچ جائیں اور حسب وعدہ ابو سفیان کے لیے امان حاصل کر لیں۔ عباس رضی اللہ عنہ عملاً کامیاب ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی خیمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ابو سفیان کی زندگی کی کٹھن گھڑی۔ ابو سفیان کی زندگی کی یہ کٹھن گھڑیاں تھیں، خصوصاً اس وقت کے بعد جو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تیزی سے دوڑتے دیکھا تھا تاکہ وہ ان سے ابو سفیان کی موت کا فیصلہ نہ لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فوراً خیمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے۔ ابھی تک عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان نے خیمے میں اپنی نشست نہیں سنبھالی تھی۔ ابو سفیان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، کیونکہ ابھی عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان حاصل نہیں کی تھی، اور عباس رضی اللہ عنہ کے التماس کرنے سے قبل ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو سفیان کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی، مگر عباس رضی اللہ عنہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے ابو سفیان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان حاصل کر لی، جس کا انہوں نے ابو سفیان سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ یہ امان انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اصرار اذن قتل ابو سفیان کے باوجود حاصل کر لی۔ خیمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عباس رضی اللہ عنہ اور فاروق رضی اللہ عنہ کی نوک جھونک۔ ابو سفیان کے بارے میں عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان نوک جھونک شروع ہو گئی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اتہام لگایا کہ انہوں نے ابو سفیان کے قتل کے مطالبے پر اس لیے اصرار کیا ہے کہ وہ عباس کا قرابت دار ہے، مگر فاروق اعظم نے عباس رضی اللہ عنہ کو وثوق سے کہا کہ ابو سفیان کے قتل کی آرزو کا سبب یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ آرزو اس وجہ سے ہے کہ یہ مکہ میں کفر کا سردار ہے۔ کتب سیرت میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خیمہ رسول میں پہنچے تو اسی وقت انہوں نے ابو سفیان کو قتل کرنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو سفیان دشمن خدا ہے، خدا تعالیٰ نے بغیر عہد معاہدے کے ہمیں اس پر طاقت بخشی ہے، مجھے اس کے قتل کی اجازت دیجیے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے اس مطالبے پر اعتراض کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے پناہ دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ قتل ابی سفیان کا مطالبہ دہرایا تو عباس رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے، کیونکہ ابو سفیان کو مارنا عباس رضی اللہ عنہ کے اس عہد کو توڑنا تھا جو ابو سفیان نے آپ رضی اللہ عنہ سے لیا تھا، اور عربوں میں پناہ کا معاملہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تعریف کے رنگ میں کہا، عمر بس کیجئے، خدا کی قسم تو یہ کام صرف اس لیے کر رہا ہے کہ ابو سفیان بنی عبد مناف کا ایک آدمی ہے، اگر یہ بنی عدی بن کعب میں سے ہوتا جو ابن خطاب کا خاندان ہے تو یہ بات نہ کہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے اتہام کی تردید کرتے ہوئے صراحتاً کہا، عباس رضی اللہ عنہ بس کیجئے، خدا کی قسم جس روز آپ اسلام لائے آپ کا اسلام لانا میرے باپ کے اسلام لانے سے بھی مجھے زیادہ محبوب تھا، اگر وہ اسلام لاتا، اس لیے کہ آپ کا اسلام لانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتا زیادہ محبوب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مجادلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا۔
مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو ملامت نہ کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ دونوں کا مقصد نیک ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے جو اپنے عمزاد ابو سفیان کی سلامتی کی آرزو کی تو یہ بھی نیک مقصد سے تھی، اور وہ یہ کہ اس کا قتل سے بچ جانا اس کے اسلام کا سبب بن جائے گا، اور دوسرے یہ کہ اس وجہ سے اس کی قوم یعنی قریش سب کی سب اسلام کی طرف مائل ہو جائے گی۔ مکہ جنگ کی خرابیوں اور ہلاکتوں سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ وہ قریش کا سردار اور آزاد نمائندہ تھا، اور جب جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوگا تو کوئی عنصر اس کے خلاف فعال مقاومت نہ کر سکے گا، اور جب عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مکہ واپس آنے سے قبل ہی ابو سفیان حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، تو بالفعل یہی کچھ ہوا، یعنی کوئی مقاومت نہ ہوئی۔ اور دوسری جانب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو سفیان کے قتل کی اجازت طلب کی تو ان کی مخلصانہ کوشش یہ تھی کہ وہ کفر کے سربراہ کا سر کچل دیں، اور ابو سفیان اس وقت کفر کے ان عظیم ترین سرداروں میں سے تھا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کو مباح کرنے اور آپ کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ کر لانے پر بہت بڑا انعام مقرر کیا تھا، اور بے شمار مومنین کو جنہوں نے اپنے دین پر استقامت دکھائی تھی عذاب دیا اور قتل کیا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ابو سفیان کو قتل کرنے کی سعی کرنا دورس سیاسی اثرات کا حامل تھا، اور وہ یہ کہ مکہ کے بقیہ سرداروں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کیا جائے، اور ابو سفیان کے قتل سے ان کی بقیہ حربی تیاریوں کا ستیہ ناش کر دیا جائے، اور مکہ کے بے اعتدالی اشرار کے دلوں سے جیش نبوی سے مقابلے کے خیالات ختم ہو جائیں، اور اس کے لیے بغیر ایک قطرہ خون بہائے مکہ میں داخل ہونا آسان ہو جائے۔ ابو سفیان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان کیسے حاصل کی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جذبات اور سچے ارادے کی پختگی کا اندازہ کر کے، جو انہیں قریش کے سردار ابو سفیان کے قتل کی اجازت پر آمادہ کر رہا تھا، اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کو، جو ان کے عمزاد ابو سفیان کے متعلق امان طلب کرنے کے بارے میں جواب دیا کہ عباس رضی اللہ عنہ نے عراق کے پاس ابو سفیان کو مشورہ دیتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے ان کے ہیڈ کوارٹر میں لے جائیں گے۔ امام طبری ہمارے لیے اس تاریخی واقعے کو بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں جو عباس رضی اللہ عنہ کی بہترین مساعی کی کامیابی سے تعلق رکھتا ہے، جن کی وجہ سے مکہ جنگ کی تباہ کاریوں سے بچ گیا۔ اگر ابو سفیان اپنے دوست اور عمزاد عباس رضی اللہ عنہ کے مشورے کو الہی اشاروں کے مطابق نہ مانتے تو قریب تھا کہ قریش کا بڑا حصہ تباہ ہو جاتا۔ بس اس نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر اس نے بعد میں مکہ جا کر اپنی قوم کو ہتھیار ڈالنے اور حملہ آور فوج سے مقابلہ نہ کرنے کی ترغیب دی۔ طبری اپنی کتاب تاریخ الرسل والملوک جلد 3 صفحہ 53 پر لکھتا ہے کہ جب عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو عراق کے پاس رات کی تاریکی میں یہ خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے مضافات میں ایک ایسے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں جس کے مقابلے کی قریش طاقت نہیں رکھتے، تو ابو سفیان نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اس خچر کے پیچھے سوار ہو جاؤ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے لیے امان طلب کرتا ہوں، خدا کی قسم اگر وہ تجھے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو تجھے قتل کر دیں گے۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان میرے پیچھے سوار ہو گیا
اور میں اسے لے کر خچر کو تیزی سے بھگاتا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ جب کبھی ہمارا گزر مسلمانوں کی کسی آگ کے پاس سے ہوتا اور وہ مجھے دیکھتے تو کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا رسول اللہ کے خچر پر سوار ہے۔ یہاں تک کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کی آگ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، ابو سفیان، اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے بغیر کسی عہد معاہدے کے تجھ پر مجھے طاقت بخشی ہے۔ پھر وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے اور میں نے خچر کو دوڑا دیا۔ ابو سفیان کو میں نے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہم خیمے کے دروازے میں گھس گئے اور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اتنی سبقت لے گیا جتنا سست رو جانور سست آدمی سے سبقت لے جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو سفیان دشمن خدا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عہد معاہدے کے اس پر ہمیں طاقت بخشی ہے، مجھے اسے قتل کرنے کی اجازت دیجیے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے پناہ دی ہے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر پکڑ کر میں نے کہا، خدا کی قسم میرے سوا آج آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ، بس کیجئے، تو یہ مطالبہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ یہ بنی عبد مناف کا ایک آدمی ہے، اگر یہ بنی عدی بن کعب سے ہوتا تو یہ مطالبہ نہ کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، عباس رضی اللہ عنہ، بس کیجئے، خدا کی قسم جس روز آپ اسلام لائے، آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے بھی اگر وہ اسلام لاتا زیادہ محبوب تھا، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا ایمان لانا میرے باپ کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتا زیادہ محبوب ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اسے لے جائیے، ہم نے اسے امان دی، آپ اسے صبح ہمارے پاس لائیے۔ ابو سفیان کا خیمہ عباس رضی اللہ عنہ میں حراست میں رات گزارنا۔ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو ابو سفیان کے لیے طلب امان پر جواب دیا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو سفیان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی انہوں نے اس عظیم مسئلے کے کسی پہلو پر کوئی گفتگو کی۔ یہ مسئلہ تمام اہل مکہ کے لیے کامل امان حاصل کرنے کا مسئلہ تھا، جس امر میں کامیابی کے لیے قریش نے اپنے سردار ابو سفیان کو اس فیصلے کی تاریخی رات میں بھیجا تھا۔ اسی طرح ہی ابو سفیان کے اسلام میں داخل ہونے کے موضوع پر دعوت دینے کی گفتگو ہوئی۔ جو کچھ بھی رات کے اس حصے میں ہوا وہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو ذاتی طور پر امان دی اور یہی عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب نے مطالبہ کیا تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ اپنے دوست امزاد اور پناہ گزین ابو سفیان کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے جو لشکر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تھا، اور ابو سفیان کے خیمے کے ارد گرد سخت پہرا لگا دیا گیا کہ وہ کہیں مکہ کی طرف نہ بھاگ پائے، کہ وہ ابھی تک ناقابل اعتبار مشرک تھا اور لشکر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنگامی اور جنگی پوزیشن میں تھا، اور لشکرگاہ کے محافظوں کے لیڈر اس بات کے خواہش مند تھے کہ لشکر کا کوئی راز مکہ کی طرف نہ جائے۔ اس بات سے خائف تھے کہ کوئی راز قریش کے سردار کے ہاتھ نہ لگ جائے جو لشکرگاہ کے اندر داخل ہو کر خیمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ قریش کو اسی وقت ہمارے متعلق پتہ چلے جب جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر قبضہ کر لے، اس لیے واللہ عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو زحمت دی کہ ابو سفیان ان کے ساتھ ایک ہی خیمے میں رات گزارے۔
اس میں گرفتاری یا حفاظتی پابندی کے معنی پائے جاتے ہیں، بلکہ حقیقت بھی یہی تھی